نحمده ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذرياته علیہم اجمعین۔ حاضرین و سامعین گرامی قدر، میں نے اپنے موضوع کی مناسبت سے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید اس کی سورہ النمل آیت نمبر 89 اور 90 یہ دو آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس دن کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس سے بھی بہتر جزا ہوگی، اور وہ لوگ اس دن گھبراہٹ سے بالکل محفوظ ہوں گے، ان کو امان ہوگی، وہ محفوظ اور مامون ہوں گے خوف سے اور گھبراہٹ سے۔ اور پھر جو شخص اس دن کوئی برائی لے کر آئے گا تو ان کے منہ دوزخ کی آگ کی طرف اوندے ڈالے جائیں گے، بس تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ حاضرین و سامعین گرامی قدر، دو آیات مبارکہ ہیں، ان کے متعلق پھر امام ابو داؤد السبعی انہوں نے اس کو روایت کیا ہے، اور انہوں نے ابو عبداللہ الحزلی ان سے روایت کیا ہے کہ ابو عبداللہ الحزلی وہ فرماتے ہیں کہ میں علی بن ابی طالب علیہ السلام ان کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اے ابو عبداللہ، کیا میں تمہیں اس نیکی کی خبر نہ دوں جو اسے بجا لائے گا، جو وہ نیکی کا کام کرے گا اللہ رب العزت کی ذات اس شخص کو جنت میں داخل فرما دے گی، اور جو شخص برائی کرے گا، وہ والی نیکی نہیں کرے گا، اللہ کی ذات اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گی۔ کیا تمہیں میں ایسی نیکی اور برائی نہ بتاؤں؟ تو ابو عبداللہ الحزلی وہ عرض کرتے ہیں حضور کیوں نہیں، مجھے ضرور بتائیں۔ تو پھر مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ دونوں جو آیات مبارکہ ہیں سورہ النمل کی 89 اور 90 یہ دونوں آیات مبارکہ تلاوت فرمائیں، اور پھر فرمانے لگے کہ یہ جو آیات مبارکہ میں حکم ہوا ہے نیکی کا، تو وہ نیکی دراصل ہم اہل البیت کے ساتھ محبت کرنا ہے، اور جس برائی کا ذکر ہوا ہے وہ برائی سے مراد ہم اہل البیت کے ساتھ بغض رکھنا ہے۔ تو یہ تفسیر امام مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمائی۔ اب حاضرین و سامعین گرامی قدر، اسی نیکی کو لے کے اور اسی آیہ مبارکہ کے مفہوم کو لے کے صحابہ اکرام علیہم رضوان وہ امت کو تلقین فرمایا کرتے تھے کہ اہل البیت کے ساتھ محبت رکھا کرو، اور ان کے جو بغض ہے اس کے بغض سے ڈرایا کرتے تھے، روکا کرتے تھے کہ اہل البیت کے ساتھ بغض نہ رکھا کرو۔ یہ حضرت عطاء بن ابی رباح وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سنا ہے کہ رسول کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا
کہ اگر کوئی شخص فلو ان رجلا، اگر کوئی شخص ایسا ہو صفنا بین الرکن والمقام، کہ جو شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو اور کیا کرے، ثم لقی اللہ، وہ اس دوران کھڑا ہو کے ایک ٹانگ کے اوپر اللہ کی عبادت کرتا رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اس کے دل میں بغض ہوا، ثم لقی اللہ مبغضا، اگر اس کے دل میں رتی برابر بھی اہل البیت کا بغض ہوا اور وہ اسی حال میں اللہ کے حضور پیش ہو گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ لَأَكَبَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجْهِ فِي النَّارِ، تو اس بنی ہاشم سے بغض کی وجہ سے، اس بنی ہاشم سے بغض کی بنا پر اللہ رب العزت کی ذات اسے اوندے منہ جہنم میں پھینک دے گی۔ اگر کوئی شخص مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان کھڑا رہا ایک ٹانگ پر، اور ایک ٹانگ پر کھڑا رہ کے عبادت کرتا رہا، لیکن اس کے دل میں اہل البیت کا بغض ہوا، اہل البیت کی محبت نہ ہوئی، تو اللہ رب العزت کی ذات اس بغض کی وجہ سے اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گی۔ یہ آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان اقدس۔ اب ہمارا جو موضوع ہے آج کی گفتگو کا، کہ واقعہ کربلا اور اس کا تاریخی پس منظر، کہ یہ جو اتنا بڑا واقعہ ایک پیش آیا اور کائنات کی سب سے عظیم ہستی، سب سے اعلیٰ و عرفہ ہستی جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اولاد پاک اور آپ کا خانوادہ اور آپ کی اہل بیت، ان کو میدان کربلا میں ذبح کر دیا گیا، ان کو وہاں مظلوم شہید کر دیا گیا، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ تو یہ جو اہل بیت کے اوپر اتنا ظلم ہوا، اس کا پس منظر کیا تھا؟ نوبت کیوں یہاں تک پہنچی کہ ایک حاکم وقت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اہل بیت اور وہ عطرت اور وہ اولاد کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار وصیتیں تھیں کہ میری اہل بیت کے ساتھ یہ سلوک کرنا، میری اہل بیت سے محبت کرنا، مودت رکھنا، میری اہل بیت کا دامن نہ چھوڑنا، میری اہل بیت سے بغض نہ رکھنا، طرح طرح کی وصیتیں آقا علیہ السلام کی موجود تھیں۔ ان وصیتوں کو براہ راست آقا علیہ السلام سے سننے والے بھی موجود تھے، اور وہ زمانہ آقا علیہ السلام کے زمانے کے قریب تر زمانہ تھا۔ تو پھر اس زمانے میں ان لوگوں کی موجودگی میں ایسا کیا ہوا کہ وہ جن کے بارے میں آقا علیہ السلام کی وصیتیں تھیں، ان کو ایک میدان میں بلا کے پورے خانوادہ سمیت قتل کر دیا جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ اچانک نہیں ہوا، یہ معاملہ اتنا اچانک نہیں ہوا۔ اس معاملے کے پیچھے، اس سانحہ کے پیچھے دہائیاں ہیں، دہائیوں کی محنت ہے، اور دہائیوں پرانا بغض ہے، دہائیوں پرانا انتقام کا جلتا ہوا ایک لاؤ ہے جس نے یہ نوبت یہاں تک پہنچائی ہے۔ میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین، آپ کی ایک بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ٹیسٹ کرنے کے لیے، قوم کا اور ملت کا ٹیسٹ لینے کے لیے، عوام کا ٹیسٹ لینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہو کے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا سے پوچھتے ہیں، عوام سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ، اگر میں بگڑ جاؤں، میں آپ کا حاکم ہوں، میں آپ کا بادشاہ ہوں، میں آپ کا امیر ہوں، اگر میرے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، میں بگڑ جاؤں، تو کیا کرو گے؟ تو ایک ادنا سا غلام، سب سے ادنا سا غلام جو اس مجمع میں بیٹھا تھا،
وہ سب سے ادنا غلام اٹھ کے کھڑا ہوا اور اس نے اپنی تلوار نیام سے نکالی اور اس نے تلوار دکھا کے کہا کہ اے عمر اگر تو بگڑ گیا تو پھر تجھے سیدھا کرنے کے لیے میری یہ تلوار ہے، میری یہ تلوار ہے، یہ تمہیں سیدھا کرنے کے لیے۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے اے غلام تو جانتا نہیں میں کون ہوں؟ تجھے معلوم نہیں تو کس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے؟ یہ تلوار تو کسے دکھا رہا ہے؟ تجھے معلوم نہیں؟ اس نے کہا ہاں معلوم ہے مجھے، تو کون ہے؟ مجھے معلوم ہے کہ تو خطاب کا بیٹا ہے، تو اسی خطاب کا بیٹا ہے کہ جو تجھے اونٹ چرانے کے لیے بھیجا کرتا تھا کہ عمر جا اور جا کے اونٹ چرا کے لا، اور پھر سارا دن اونٹ تیرے سے ایک قطار میں نہیں لگتے تھے۔ والد کہتا تھا کہ ان اونٹوں کو ایک قطار میں لگاؤ، اور تم سے کبھی ان اونٹوں کی لائن سیدھی نہیں ہوئی تھی، اور شام کو جب گھر پہنچتے تو والد سے ڈانٹ ڈپٹ کھاتے تھے۔ میں جانتا ہوں تو کون ہے۔ پھر اس نے کہا کہ یہ اے عمر یہ اسلام کی برکت ہے کہ آج وہ شخص عمر بن خطاب کہ جس سے اونٹ بھی قطار میں نہیں لگتے تھے آج وہ ہمارا حاکم ہے، آج وہ ہمارا امیر ہے۔ یہ اسلام کی برکت ہے، اسلام کی وجہ سے ایسا ہے۔ اسی وقت جب یہ بات سنی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کیا اور عرض کی باری تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسی رعایا دی ہے کہ اگر میں بگڑ جاؤں تو یہ فی الفور مجھے سیدھا کر دیں۔ اس ریاست میں خانوادہ رسول کا قتل ہو جانا، نواسہ رسول کا قتل ہو جانا، ابن فاطمہ و علی کا قتل ہو جانا، ایک ایسی ریاست میں کہ جس ریاست کا امیر اس طرح کا ہو اور غلام اس طرح کے ہوں، اس ریاست میں، اس ملک میں اور اس عوام کے ہوتے ہوئے ایک رسول کے نواسے کا قتل ہو جانا، رسول کے خانوادے کا قتل ہو جانا، یہ کوئی اچانک والا معاملہ نہیں ہے، یہ اچانک نہیں ہوا۔ معاملہ شروع ہوتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت سے، اور سیدنا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی اعلان خلافت سے۔ پھر مختلف جنگیں ہوتی ہیں اور پھر یہ معاملات چلتے چلتے سیدنا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کا جو معاہدہ صلح ہے، اس معاہدہ صلح پر یہ ایک ٹرم جو ہے یہ انجام پذیر ہوتی ہے، ایک حصہ ایک باب اس کا اس صلح کے اوپر بند ہوتا ہے، اور پھر 20 سال متواتر 20 سال تک حاکمیت اور ملوکیت رہتی ہے۔ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، آپ کی شہادت ہو جاتی ہے، تو وہ جو ایک صلح نامہ آپ لکھتے ہیں، ایک معاہدہ طے کرتے ہیں، اس معاہدے میں چوتھی جو شرط لکھی جاتی ہے وہ چوتھی شرط یہ تھی کہ جس فریق کے ساتھ یہ میرا معاہدہ ہو رہا ہے یہ فریق اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر نہیں کریں گے، کسی کو حاکم مقرر نہیں کریں گے۔ یہ چوتھی شرط تھی اس معاہدے کی۔ پھر اس کے بعد حسن ابن علی جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کی شہادت ہو گئی، 10 سال گزرے اس معاہدے کو، تو اگلے 10 سال میں پھر دوسرے فریق کی جانب سے ایک معاملہ شروع کر دیا گیا، ایک تگ و دو اور ایک محنت اور ایک مشقت شروع کر دی گئی۔ آگے سارے میں آپ کو کتب احادیث سے روایات بتاتا ہوں کہ کیسے کیسے یہ معاملہ ہوا، اور یزید کی بیعت کے لیے لوگوں کو راضی کیا جانے لگا۔ اب یہ میرے سامنے جو پہلی روایت ہے یہ طبقات ابن سعد کی ہے، تاریخ دمشق میں ہے،
عیون الاخبار میں ہے، تہذیب الکمال میں ہے، سیر اعلام النبلاء میں ہے، تاریخ اسلام للذہبی میں ہے، تذہیب بالتہذیب اس میں ہے، کنز الدرر میں ہے، تاریخ اسلام للندوی، یہ ساری کتب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ یہ روایت صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کے بعد 10-11 سال پہلے حاکم وقت کی وفات سے 10-11 سال پہلے یزید کی ولی عہدی کے لیے اور اس کی بیعت کے لیے کوششیں شروع کر دی گئیں۔ اور کیا ہوا؟ اس کو امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سکہ روایت کے ساتھ اس کو آگے بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے حاکم شام کے ہاں کسی چیز کا ذکر کیا، ان لوگوں میں خوب بحث چھڑ گئی، مگر ایک شخص احنف بن قیس وہ خاموش رہے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ تو اس پر حاکم شام نے کہا، اے ابو بحر تم بھی کچھ بولو، تم کیوں نہیں کچھ مشورہ دیتے، تم کیوں نہیں کچھ بتاتے؟ تو وہ احنف بن قیس جو ہیں وہ فرمانے لگے کہ اگر تو میں جھوٹ بولوں تو مجھے خدا کا ڈر ہے، اگر جھوٹ بولوں تو مجھے خدا کا ڈر ہے، اور اگر سچ بولوں تو پھر مجھے تمہارا ڈر ہے، مجھے اپنی گردن کا ڈر ہے کہ میں سچ بول نہیں سکتا۔ اب اگلے جو الفاظ تھے وہ کثیر 10 سے زائد میرے سامنے نام ہیں، 10 سے زائد جو محدثین ہیں اور مورخین ہیں ان کے نام ہیں، انہوں نے پھر اس کی تشریح کی اور انہوں نے پوری روایت کو پھر انہوں نے درج کیا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ احنف بن قیس تم کیوں خاموش ہو، تم کیوں مشورہ نہیں دیتے، تم بھی بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے جب یہ جواب دیا کہ جھوٹ بولوں تو خدا کا ڈر ہے، سچ بولوں تو اپنی گردن کا ڈر ہے، آپ کا ڈر ہے کہ میری گردن اڑا دی جائے گی، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ پھر بھی مشورہ دیں، آپ کو امان ہے، کچھ نہیں کہا جائے گا، مشورہ دیں۔ تو احنف بن قیس جو ہیں وہ کہنے لگے کہ آپ یزید کے صبح و شام، لیل و نہار، دن رات اس کے جو معمول ہیں آپ اس سے واقف ہیں، اس کا جو ظاہر ہے، اس کا جو باطن ہے آپ اس سے بھی واقف ہیں، پھر خلوت اور جلوت میں جو معاملات اس کے ہوتے ہیں آپ اس سے بھی واقف ہیں۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے جو معاملات ہیں، دن رات شب و روز کے جو اس کے معاملات ہیں، اگر تو وہ امت مصطفیٰ کے لیے بہتر ہیں، اگر وہ امت کے لیے بہتر ہیں تو پھر جو آپ کو پسند ہے ویسا کر لیجئے، اور اگر آپ کو اس کے معاملات بہتر نظر نہیں آتے تو پھر بجائے اس کے کہ آپ اس کو ہمارے اوپر حاکم مقرر کر دیں، اس کی بجائے آپ کو یہ معاملہ خلفائے راشدین کی طرح ویسے ہی چھوڑ کے چلے جانا چاہیے کہ جس طرح انہوں نے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جانشین مقرر نہیں فرمایا، اس طرح آپ بھی اپنا جانشین نہ بنائیں، آپ بھی ایسے ہی چلے جائیں۔ لیکن خیر، پھر آخر میں جو ان کے الفاظ تھے وہ بڑے خطرناک تھے حضرت احنف بن قیس کی۔ وہ فرمانے لگے کہ یہ میں نے ایک مشورہ دے دیا ہے، لیکن واللہ ہمارا کام تو صرف اتنا ہے کہ ہم کہہ دیں سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا، اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہے سنی کوئی نہیں جاتی، ہمارے مشورے پر عمل کوئی نہیں کیا جاتا، لیکن ڈر اور خوف کی وجہ سے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کہہ دیں سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کر لی، ہم نے مان لیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، خط جاتا ہے مدینہ گورنر کے پاس کہ اعلان کرو اور یزید کے لیے بیعت لو۔ مسجد نبوی میں ممبر رسول پر کھڑے ہو کے مروان بن حکم، ملعون ابن ملعون، وہ لعین اس مسجد کے ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے وہ اعلان کرتا ہے کہ لوگو یزید کے لیے بیعت کرو،
آؤ اور یزید کو ووٹ دو۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر وہ بھی اس مجمع میں موجود تھے۔ جب اس نے کہا کہ یہ یزید کی جو جانشینی ہے، یہ اس کی نامزدگی ہے، بالکل اسی طرح ہے جس طرح خلفائے راشدین کی تھی، تو اس وقت عبد الرحمن بن ابو بکر وہ اٹھے، انہوں نے کہا، فرمانے لگے کہ اے مروان، اے لعین، سن لے کہ یہ خلفائے راشدین کی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ قیصر و کسریٰ کی سنت ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ وہ جو بادشاہ تھے، سلاطین تھے، یہ ان کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے بعد اپنے بیٹوں کو جانشین بناتے رہے ہیں، یہ خلفائے راشدین کا طریقہ نہیں ہے۔ خلفائے راشدین میں سے کسی نے کبھی بھی اپنے بیٹے کو جانشین نہیں بنایا، حتیٰ کہ مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم بھی اس دنیا سے اسی طرح چلے گئے، آپ نے بھی کسی کو جانشین نہیں بنایا، وہ تو امت نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو خلیفہ چنا۔ تو جب یہ بات انہوں نے فرمائی تو مروان نے فوراً کہا پکڑو اس کو۔ جب وہ پکڑنے کے لیے دوڑے تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر فوراً ساتھ ہی اپنی بہن حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ ان کے حجرے میں داخل ہو گئے اور بچت ہو گئی، اور پھر مروان نے وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ جو خانوادہ ہے، یہ جو گھر ہے، اللہ نے اس گھر پر لعنت بھیجی ہے، یعنی وہ آقا علیہ السلام کا جو گھر، آقا علیہ السلام کا جو حجرہ اور آقا علیہ السلام کی ازواج اور آپ کے رشتہ دار، ان کے بارے وہ کہتا ہے کہ اللہ کی ذات نے آپ کے اوپر لعنت کی ہے۔ تو اسی وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں ملعون سن لے، ہمارے اوپر اللہ کی ذات نے لعنت نہیں کی، ہمارے لیے اللہ کی ذات نے آیات کا نزول فرمایا ہے، جبکہ اللہ نے اپنے نبی کے منہ سے، اپنے نبی کی زبان سے تجھ پر اور تیرے باپ پر لعنت کی ہے۔ ہمارا گھرانہ پاک اور صاف ہے، مطہر ہے، اللہ نے تجھ پہ اور تیرے والد کے اوپر اپنے نبی کی زبان سے لعنت کی ہے، اور اس وقت لعنت کی ہے کہ جب تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت تو اپنی باپ کے صلب میں تھا، اس کی پشت میں تھا، اس وقت تجھے اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ شخص جو حکم ہے، یہ حکم بن الاس، یہ بھی لعنتی ہے، اور اس کے بعد آنے والا اس کا بیٹا بھی لعنتی ہے۔ اسی ملعون کو پہلی بات یہ کہ اس ملعون کو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنتی فرمایا، پہلا ظلم یہ کیا گیا کہ اس ملعون کو اسی رسول کے منبر پر، اسی رسول کے شہر کا گورنر بنایا گیا، پہلا ظلم یہ تھا۔ پھر اسی ملعون سے یہ خط دے کے اعلان کروایا گیا کہ اب یزید کی بیعت لی جائے۔ جب وہ بیعت نہیں لی گئی، مسترد کر دیا گیا یہ فیصلہ، کسی نے اس وقت بیعت نہیں کی، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ حاکم شام وہ خود تشریف لائے، حاکم شام خود مدینہ تشریف لے آئے۔ اب شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر کئی آئمہ وہ اس چیز کو لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب حاکم شام خود تشریف لائے تو انہوں نے کیا کیا، وہ ممبر پر گئے، اور ممبر پر جا کے تو انہوں نے اعلان کیا کہ میں کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جو فیصلہ میں کر رہا ہوں یزید کو جانشین بنانے کا، میرے اس فیصلے پر وہ اعتراض کرتے ہیں۔ پھر اتنا کہا اور پھر کہنے لگے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ سن لیں، اور جو عام مجمع بیٹھا ہے یہ بھی سن لے کہ انہوں نے یزید کی بیعت کر لی ہے۔ یہ کن لوگوں کے بارے کہا گیا؟ حضرت حسین ابن علی کے بارے میں، حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں، عبداللہ بن زبیر کے بارے میں، اور حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں۔ یہ چار لوگوں کے بارے کہا گیا کہ انہوں نے بیعت کر لی ہے۔ اب جب وہ لوگ وہاں سے مسجد نبوی سے باہر نکلے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے بیعت کر لی ہے؟ وہ حلفاً اور قسماً کہتے رہے چاروں کہ بھئی ہم نے بیعت نہیں کی، ہمارا تو اس طرح کا ارادہ ہی کوئی نہیں تھا، ہم تو اس مجمع میں ہی موجود نہیں تھے۔ پوچھا گیا بھئی کیا ہوا، آپ اس مجمع میں کیوں موجود نہیں تھے؟ تو ان چاروں افراد نے بتایا کہ مجمع میں موجود اس لیے نہیں تھے کہ حاکم شام کے جو پرسنل گارڈ تھے، سیکیورٹی گارڈ، انہوں نے ان کو حکم دیا تھا کہ یہ جو چاروں لوگ ہیں ان چاروں کی گردن پر تلوار رکھ دو، اور اگر
ان میں سے کوئی ایک شخص بھی جو بات میں کروں اس بات کی تردید کر دے فوراً اس کی گردن اتار دے. یہ حکم تھا. اب ہم کیا بولتے، کیا کہتے؟ پھر جب یہ معاملہ ہوا اور امیر شام، حاکم شام وہاں سے مدینہ سے چلے تو رستے میں چلتے ہوئے ابن اسیر تاریخ کی کتاب میں لکھتے ہیں، تاریخ کامل ابن اسیر جزری، وہ مختلف روایات سے صحیح سند کے ساتھ لے کے آتے ہیں کہ جب مدینہ سے نکلے حاکم شام تو رستے میں حسین ابن علی سے ملاقات ہو گئی. حسین ابن علی سے ملاقات ہوئی، ان سے کہا کہ اے حسین آپ نے بیعت کیوں نہیں کی؟ آپ نے فرمایا کہ میں بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں اس شخص کے اعمال سے واقف ہوں کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ امت مصطفیٰ کے لیے بہتر نہیں ہے، میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا. تو تاریخ کی کتاب میں جو میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے ابن اسیر جزری کا، اس میں یہ واضح الفاظ موجود ہیں کہ اس وقت حاکم شام نے کہا اے حسین ابن علی جان لے تیرا حال اس اونٹنی جیسا ہو گیا ہے کہ جس کا خون پتلا ہو جاتا ہے اور عن قریب وہ ذبح ہونے والی ہوتی ہے، عن قریب اس کو ذبح کر دیا جاتا ہے. یہ دو ٹوک الفاظ میں ڈائریکٹ منہ پہ کھڑے ہو کے حسین ابن علی کو دھمکی دی جاتی ہے. کب؟ کہ ابھی یزید تخت پر بھی نہیں بیٹھا. یہ بیک گراؤنڈ ہے سانحہ کربلا کا، یہ دہائیاں اس کے اوپر، یہ دہائیوں پر قائم ہے. یہ اچانک اتنا بڑا معاملہ نہیں ہوا، اچانک نبی کی اولاد کو ذبح نہیں کر دیا گیا، اچانک نبی کے شہزادوں کو تپتی ریت کے اوپر ذبح نہیں کیا گیا. یہ معاملہ اچانک نہیں ہوا، دہائیاں ہیں اس کے پیچھے، ڈائریکٹ دھمکی دی گئی. پھر جب یہ معاملہ گزر گیا، آخری وقت آیا حاکم شام، ان کا آخری وقت آیا، وہ وصیت کرنے لگے. جب وصیت کرنے لگے تو پھر اس سے کہا یزید سے کہ بھئی میں نے عرب و عجم کے جتنے لوگ ہیں ان سب کو تیرے لیے جمع کر دیا ہے، جتنے مال و دولت تھے وہ سارے تیرے لیے میں نے خزانے ان کے بھر دیے، تیرے لیے میں نے بادشاہت کو آسان کر دیا ہے، تیرے لیے فلاں فلاں جو امور ہیں ان امور کی انجام دہی کو آسان کر دیا ہے، میں نے تیرے لیے اتنا مال جمع کیا ہے، میں نے تیرے لیے اتنا لشکر بنا دیا ہے، اب تو تخت پر بیٹھ اور پھر اپنے انجام جو ہے اپنے کام وہ سر انجام دے. لیکن 4 لوگ ایسے ہیں کہ ان 4 لوگوں کو ذرا دیکھ کے ہینڈل کرنا، ان کو قابو کرنے کے لیے ذرا سوچنا، قدم اٹھانے سے پہلے ذرا سوچنا. وہ 4 لوگ کون تھے؟ وہ 4 حسین ابن علی، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، اور یہ 4 لوگ تھے، عبداللہ بن زبیر. 4 لوگوں کو ذرا طریقے سے ہینڈل کرنا. اب اس نے کیا کیا؟ آپ یہ وصیت کے اوپر پہلے ذرا غور کریں کہ جو وصیت کی گئی اس وصیت میں کہیں کسی جگہ بھی نہیں یہ لکھا کہ میں نے اسلام کے لیے یہ کیا یا تو اسلام کے لیے یہ کرنا. جو بات کی گئی پوری جو عبارت ہے روایت کی، پوری عبارت میں بار بار جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے لاکا لاکا لاکا، تیرے لیے تیرے لیے تیرے لیے ایسا کیا، تیرے لیے میں نے جو حکومتی معاملات ہیں ان کو آسان کیا، تیرے لیے مال جمع کیا، تیرے لیے لشکر جمع کیا، تیرے لیے میں نے یہ
راہ ہموار کی بادشاہت کی، سارا جو وصیت کا معاملہ ہے وہ سارے کا سارے وہ انہی الفاظ سے بھرا پڑا ہے کہ تیرے لیے یہ کر دیا، تیرے لیے وہ کر دیا۔ ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ میں نے اسلام کے لیے یہ کر دیا ہے، تو بھی اسلام کے لیے یہ کرنا، اسلام کو اس چیز سے طاقت دینا، اسلام اس چیز سے کمزور ہو جائے گا۔ اسلام کی پوری وصیت میں ایک بھی بات نہیں ہے، ایک بھی بات نہیں ہے پوری وصیت میں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یزید کی بیعت کے لیے مال و دولت دیا جاتا ہے۔ میں اس میں سے ایک مثال صرف آپ کو دیتا ہوں، ولید بن مغیرہ کی اور پھر مغیرہ بن شعبہ، ان دونوں کی۔ ولید بن مغیرہ کوفہ کا گورنر تھا، حاکم شام کی طرف سے خط آتا ہے کہ تو اب گورنر نہیں رہا، تجھے معزول کر دیا ہے، جتنی جلدی ہو اپنا عہدہ چھوڑ اور عہدہ چھوڑ کے آ کے مجھ سے مل، دربار میں اپنی حاضری لگوا۔ اب مغیرہ بن، وہ جو ولید بن مغیرہ ہے، اس کو خط جب ملتا ہے، وہ خط لے کر آنے والے کو رخصت کر دیتا ہے، ایلچی کو، سفیر کو، اس کو بھیج دیتا ہے اور خود کچھ دن رک جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد دوبارہ پھر دمشق جاتا ہے، اتنی دیر وہ گورنر رہتا ہے، حکم کے باوجود وہ معزول نہیں ہوتا، گورنر رہتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد وہ پھر دمشق جاتا ہے اور دربار میں پیش ہوتا ہے۔ پوچھا جاتا ہے حاکم کی جانب سے کہ اے ولید، میں نے بلایا تھا، آیا کیوں نہیں؟ معزول کیا تھا، معزول کیوں نہیں ہوا؟ اختیارات کیوں نہیں چھوڑے؟ تو ولید بن مغیرہ کہتا ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں کرنا تنہائی میں چاہتا ہوں۔ جب تنہائی میں چلے گئے، پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، کیوں لیٹ آئے ہو، کیوں معزول نہیں ہوئے؟ تو بتایا کہ میں آپ کے بیٹے کے لیے، یزید کے لیے میں بیعت کی راہ ہموار کر رہا تھا، میں اس کے لیے لوگوں کو قائل کر رہا تھا، اس لیے میں تاخیر سے پہنچا ہوں۔ پوچھا کہ بھائی کیا کوئی لوگ اس کے اوپر ایگری بھی ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے مانا ہے؟ انہوں نے کہا کام ذرا مشکل ہے، کام ذرا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، کافی لوگوں کو میں نے ایگری کر لیا ہے اور اب باقی بھی میں کر دوں گا۔ فوراً خط لکھا اور اپنا لیٹر لکھ کے فوراً اس کو گورنر کا عہدہ واپس دے دیا، کوئی معزولی نہیں، اور حکم دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ اور اسی کام کے اوپر لگے رہو اور جاں فشانی سے یہ کام کرو جا کے۔ اور پھر ولید بن مغیرہ، اس کے اپنے جو الفاظ ہیں، جب وہ واپس کوفہ پہنچتا ہے تو وہ اپنے اس کے الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے حاکم شام کے پاؤں اس ناواقفیت کے رکاب میں رکھ دیے ہیں کہ جس کا اسے اندازہ ہی نہیں ہے، اور وہ قیامت تک اس میں مبتلا رہیں گے۔ یعنی یزید کی جو جانشینی ہے، یہ میں نے ایک دھوکے کے ساتھ ان کو پھنسا لیا ہے، اور بس اب وہ پھنس گئے ہیں، ان کا پاؤں ایسی رکاب میں ڈال دیا ہے کہ اب وہ قیامت تک اس سے پاؤں نکال نہیں سکیں گے۔ پھر اس کا جو باپ ہے مغیرہ بن شعبہ، ولید کا جو باپ مغیرہ بن شعبہ، اس کو بھی گورنر بنایا، اس کو گورنر بنا کے بھیجا اور کہا کہ بھئی کچھ عرصے بعد کہا کہ تم بوڑھے ہو چکے ہو، اب تم گورنر کے عہدے پر قائم نہیں رہ سکتے، تم یہ انجام جو امور ہیں یہ سر انجام نہیں دے سکتے، لہٰذا تم معزول ہو۔ جب معزولی کا حکم ملا تو مغیرہ بن شعبہ نے فوراً خط لکھا جواب میں، اور اس نے کہا کہ جی میں نے اتنے لوگوں کی جو جماعت ہے، اتنے ہزار لوگ، 30,000 لوگوں کا لشکر جو ہے وہ جماعت بنا لی ہے کہ جو یزید کی بیعت کے لیے راضی ہیں، اس کی جانشینی کے لیے راضی ہیں، میں نے 30,000 لوگوں کا لشکر جو ہے وہ بنا لیا ہے۔ تو پھر پوچھا کہ وہ جو 30,000 لوگوں کا لشکر بنایا ہے ان کو کیسے راضی کیا، کیسے راضی کیا؟ تو کہا کہ میں نے ان میں سے ہر 10 افراد کو 30,000 درہم دیے، رشوت
30,000 میں سے ہر 10 لوگوں کو 30,000 درہم دیے اور 30,000 درہم دے کر میں نے راضی کیا کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں۔ یہ رشوت دے کے پھر یزید کو مسلط کیا گیا۔ لوگوں، یہ وہ حقائق تھے۔ پھر حسین ابن علی کے لیے مدینہ اس کو تنگ کیا گیا، مدینہ کی سرزمین حسین ابن علی کے لیے تنگ کر دی گئی، آپ کے جو ساتھی ہیں ان کے لیے مدینہ کی سرزمین کو تنگ کر دیا گیا۔ پھر آپ مدینہ سے مکہ کی طرف نکلے، پھر مکہ گئے، اور پھر مکہ میں آپ کو باقاعدہ خطوط آتے رہے، 10,000 سے زائد خطوط آپ کو ملے، ہر کسی نے بلایا، خطوط ملے۔ خطوط دیکھنے کے بعد حسین ابن علی قربان جائیں، آپ نے اپنا حج کا احرام کھول دیا اور اسی وقت اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ آپ بھی سارے احرام کھول دیں، اور اب ہم صرف عمرہ کر کے تو یہاں سے نکل رہے ہیں۔ 8 ذی الحج کو لوگ حج کے لیے احرام باندھ رہے تھے، حسین ابن علی امت مصطفیٰ کے لیے اور دین مصطفیٰ کی بقا کے لیے اپنے احرام کھول رہے تھے۔ لوگ اپنے قربانی کے جانوروں کو جمع کر رہے تھے، اپنے قربانی کے جانور لے کے آ رہے تھے کہ آئیں حج کریں، اپنے جانوروں کو لے کے آ رہے تھے۔ حسین ابن علی اپنے خانوادہ کو اللہ کے حضور قربان کرنے کے لیے تیار کر رہے تھے۔ 8 ذی الحج کو لوگ جانوروں کو مکہ کی طرف ذبح کے لیے لے کے آ رہے تھے۔ 8 ذی الحج کو حسین ابن علی کائنات کی سب سے بڑی قربانی دینے کے لیے اپنے خانوادہ کو لے کے کربلا کی طرف نکل رہے تھے۔ لوگوں، حسین ابن علی نے اس دین کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اپنے نانا مصطفیٰ کی امت کی بقا کے لیے اپنا پورا کا پورا خانوادہ ذبح کروا دیا۔ لوگوں، اس امت نے ذرا سوچیں اپنے اس نبی کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے کہ ابھی اس نبی کو اس دنیا سے گئے 50 سال بھی نہیں ہوئے، 50 برس بھی نہیں ہوئے، اور ان 50 برس میں پوری کی پوری آقا علیہ السلام کی اہل بیت اور آپ کی اولاد کو ذبح کر دیا گیا۔ کسی کو زہر دے کے شہید کیا، کسی کو رشوت دے کے قتل کروایا، کسی کا کوئی خرید کے اس کو پیسے دیے اور پیسے دے کے کسی کو قتل کروا دیا، کسی پر میدان کربلا میں زمین تنگ کر دی گئی۔ لوگوں، اگر سوچیں، اگر کل قیامت والے دن اس رسول معظم نے، اس نبی مکرم نے، ان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بروز قیامت پوچھ لیا کہ لوگوں کیا یہ اجر رسالت ہوتا ہے، کیا یہ رسالت کا اجر دیا جاتا ہے کہ ایک نبی آئے، وہ نبی آ کے آپ کو ہدایت کا رستہ دے دے، آپ کو کلمہ پڑھا دے، آپ کو مسلمان کر دے، ایمان کی دولت سے نواز دے، اور آپ اس کی اہل بیت کو اور آپ اس کے خاندان کو ذبح کر دیں، کیا یہ اجر رسالت ہے؟ کیا اگر کوئی اس دن اس رسول معظم، اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ لوگوں جب میں نے اتنی وصیتیں کی تھیں تو بتاؤ میری وصیت پر کتنا عمل کیا، میرے اہل بیت کا کتنا ساتھ دیا، تو اس وقت کیا کہیں گے، کیا جواب ہوگا؟ لوگوں، آج لوگ وکالت کرتے ہیں یزید کی، یزید کے خانوادے کی، یزید کے خاندان کی، واللہ باللہ تاللہ خدا کی عزت کی قسم ہے، منبر رسول پر بیٹھا ہوں، یزید کی، یزید کے خانوادہ کی، یزید کے خاندان کی، یزید کے آباء و اجداد کی جتنی مرضی وکالت کر لیں، وہ وکالت آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ آپ دن رات حسین ابن علی کے نعرے مارتے پھریں، اہل بیت مصطفیٰ کے نعرے مارتے پھریں، مولا علی کی شان بیان کرتے رہیں، سیدہ کائنات کا تذکرہ کرتے رہیں، آپ کا وہ ذکر کرنا بھی عبادت کہلائے گا، اور وہ ذکر کرنا، وہ محبت کرنا، وہ مودت کرنا، وہ کل قیامت والے دن آپ کے درجات کو بلند سے بلند تر کرتا چلا جائے گا۔ لوگوں، محبت کرنی ہے، مودت کرنی ہے، وکالت کرنی ہے تو اس اہل بیت کے گھرانے کی کرو، اگر جڑنا ہے تو اس خاندان کے ساتھ جڑ جاؤ، اپنی محبتیں، اپنے جذبات اس خاندان کے ساتھ جوڑ لو۔ لوگوں، بات یہ ہے
کہ کل قیامت والے دن جس نے کام آنا ہے وہ اہل بیت ہیں، وہ نبی کی اطرت ہے، وہ نبی اور رسول ہیں کہ جنہوں نے کام آنا ہے۔ دیکھو ایمان ان شخصیات کے ساتھ جڑا ہے۔ کربلا میں ادھر جو لشکر تھا اس لشکر میں 5 وقت اذان ہوتی تھی، 5 وقت باجماعت نماز ادا ہو رہی تھی۔ ادھر حسین ابن علی کے 72 لوگ تھے، ادھر بھی اذان ہے، ادھر بھی نماز ہے۔ بتائیں وہ نماز اور اس نماز میں کوئی فرق ہے؟ ظاہری طور پہ بتائیں، ظاہری طور پہ کوئی فرق ہے؟ اس نماز میں جو لشکر یزید کی نماز ہے اور اس نماز میں جو حسین ابن علی کی نماز ہے، دونوں نمازوں میں ظاہری طور پر کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جو بڑا فرق ہے، جو باطنی فرق ہے، جو ظاہراً سمجھ نہیں آتا، وہ باطنی فرق یہ تھا کہ ادھر وہ نماز منافقین کی نماز تھی، وہ نماز دشمنان اہل بیت کی نماز تھی جو کوئی فائدہ نہیں دینے والی تھی۔ ادھر جو 72 لوگ نماز ادا کر رہے تھے، دراصل ایمان ان لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا، یہ ایمان کی سلامتی والے لوگ تھے، ایمان ان کی نماز میں موجود تھا۔ لوگوں، جس طرح وہاں ایمان نہیں جڑا، اسی طرح ان کی وکالت میں بھی ایمان نہیں جڑا۔ ان کی وکالت میں ایمان جڑا ہے، ان کے ساتھ محبت اور مودت کے ساتھ ایمان جڑا ہے۔ وہ لوگوں اپنے تمام تر جذبات، اپنی تمام تر محبتیں، تمام تر مودتیں وہ اہل بیت رسول کے قدموں پر نچھاور کر دو۔ لوگوں ہمیشہ اہل بیت کا دامن تھامے رکھو، ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ جڑے رہو، ان کی محبت کا دم بھرو، ان کی مودت کا دم بھرو، اور ہمیشہ ہمیشہ اپنے آپ کو ان کی غلامی میں شامل رکھو۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو اہل بیت علیہم السلام کی محبت اور مودت عطا فرمائے، اور باری تعالیٰ بروز قیامت اہل بیت کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔